یوٹیوب چینل سے آج ہم آپ سے مخاطب ہیں اور ہمارا سیریز جو ہے وہ کچھ لیکچر ہم کمیونٹی میڈیسن کے بھی ڈال رہے ہیں، اور آج ہم نے سکنس سائیکالوجی پہ بھی ایک لیکچر جو ہے وہ ہم ڈالیں گے یا اپلوڈ کریں گے، لیکن ایم ڈی کیٹ کا ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اور سندھ میں جو بچے ویٹ کر رہے ہیں ان کی تعداد ہے 38,141۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 38,000 گھروں میں اسی ٹائم ایک انتظار کی کیفیت ہے کہ ہمارے بچے کب میڈیکل کالجز میں داخلہ جو ہے وہ لیں گے۔ اور اسی طرح اسلام آباد کی ٹیسٹ جو ہے اس کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے اور وہ 24 نومبر کو وہ ایڈمیشن ٹیسٹ جو ہے اسلام آباد میں ہوگی، اور وہ بھی والنٹری ہے۔ جو دینا چاہیں، جو امپروو کرنا چاہیں، اس کو سیکنڈ ٹیسٹ کا نام دیا جا رہا ہے، ریکنڈکٹ کا نام نہیں دیا رہا ہے۔ تو اسی طرح سے جو پنجاب میں ہے وہ داخلائیں کچھ رکی ہوئی ہیں، لیکن وہ بھی ڈیٹیں جو ہیں وہ تیار ہیں، اور اسی طرح KPK میں اور بلوچستان میں خاموشی سے جو ہے وہ اب ایڈمیشنز ہو رہی ہیں۔ صرف جو مسئلہ ہے اسلام آباد میں ہے اور ایک جو ہے ہمارے پاس سندھ میں ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے بہت سارے مرتبہ بات کی اور دوسرے یوٹیوبر بھی اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ ایک PMDC اور ہائر ایجوکیشن میں کچھ سیٹیں ہیں جن کی تعداد 350 ہے یا 352 ہے، جن کو انہوں نے فاٹا کے لیے اور بلوچستان کے پسماندہ علاقوں کے لیے ریزرو سیٹ یا کوٹا سیٹ کا نام دیا ہے۔ اس کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن ایک اور ٹیسٹ لے گی اور ان بچوں کو جو پنجاب میں ہیں اور KPK میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، ان کو مختلف کالجز میں ایڈمیشن دیں گے۔ ان کو لاکٹ سیٹ کا نام دیا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب نام ہے پاکستان میں کہ 352 سیٹس رکھنے کی ان کو اتنی ضرورت کیا تھی، اور اگر یہی علاقے ڈاکٹری کی سیٹیں دینے سے امن امان ہو جاتا تو وہاں پولیو کے ورکر نہ مرتے، وہاں ہمارے فوجی نہ مرتے، وہاں ہمارے جو عام آدمی ہے وہ شہید نہ ہوتے، اور وہاں پہ جو APS اسکول کے بچے جو ہیں ان کو دن دن کے جو ہے وہ مارا گیا۔ تو آپ میڈیکل سیٹس دے کے ترقی نہیں لا سکتے ہو، آپ کو ہیلتھ کیئر سسٹم کو بہتر بنانا پڑے گا۔ اب نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنس نے اپنی جو ہے MD کیٹ کر لی ہے، اس کی جو ڈیٹ بھی آ گئی ہے، اور 24 دسمبر کو ان کے کلاس شروع ہوں گے، اور ان کی جو ایڈمیشن ہے وہ اس ٹائم پہ جاری ہے، اور تقریباً 40-50 ہزار۔ وہاں پہ کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، کوئی پیپر لیک کا مسئلہ نہیں ہے، اور اس پہ نہ ہمارے کوئی یوٹیوبر بات کرتا ہے نہ کوئی۔ صرف یہی ہے کہ جناب سندھ کی جو ٹیسٹ ہے اس میں لیک کا اور دوسرے جو مسئلے ہیں وہ زیادہ تر ڈسکس ہو رہے ہیں۔ ہائی کورٹ نے بھی یہاں پچھلی جو ٹیسٹ ہے اس کو کینسل کر دیا گیا ہے، جبکہ پچھلی ٹیسٹ کی اگر رزلٹ پڑی ہوگی، نئی ٹیسٹ جو ہے فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ اور ایک کنٹرول ایٹماسفیئر میں ہوگی، تو جن بچوں کی اہلیت ہی نہیں ہے وہ خود بخود ظاہر ہو جائیں گے، پھر ان کو بلا کے آپ جو ہے وہ انکوائری کریں گے۔ پوسٹ آپ انکوائری ہوگی یا پوسٹ ٹیسٹ انکوائری ہوگی، لیکن یہاں پہ ابھی دوسری ٹیسٹ ہوئی نہیں ہے، اور بچوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ 97، 99 اور یہاں مارکنگ کیسے لیتے ہیں۔ تو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ پنجاب میں جو ہے کم از کم 2 بچیوں نے تو 199 آؤٹ آف جو ان کے ہیں 200 کوشچنس ہیں اس میں لیے، دونوں لاہور کی ہیں، تو کیا وہاں پہ بھی کوئی پیپر لیک ہوا ہوگا؟ دی ہائی اسکوررس آر دیئر۔ اور میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ یہی مسئلہ انڈیا میں نیٹ ایگزامینیشن میں ہوا ہے، جو ہے نیشنل انٹرنس ایلیجیبلٹی ٹیسٹ فار میڈیکل کالجز۔ وہاں کم از کم 70 اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ 820 میں سے، یا ان کی جو بھی مارکیں ہیں 700 کچھ ہیں، وہ فل کی فل 100% لی ہیں، اور 4 ہائی کورٹ میں وہاں کیس چل رہا ہے، ایجیٹیشن چل رہی ہے۔ تامل ناڈو کا جو ہیلتھ منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دوسری سنسکرت لینگویج ہے جو ہم سے لی جا رہی ہے، کیونکہ پہلے انڈیا میں داخل ہونے کے لیے
غریبوں کو روکنے کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتی تھی جس کو سنسکرت لینگویج نہیں آتی تھی، اس کو داخلہ نہیں ملتا تھا۔ تو اب جو ایم ڈی کیٹ پاس نہیں کرتا ہے اس کو داخلہ نہیں مل رہا ہے۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ امریکن میڈیکل کالجز کی جو ایڈمیشن ٹیسٹ ہے اس میں ایک نام آ رہا تھا، اس کا میں نام آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کا نام ہے تھیو بینٹ۔ آپ یہ گوگل کریں گے اور ایم کیٹ اگر لکھیں گے تو یہ آ جائے گا۔ اس نے 528 مارکیں جو ہیں وہ لی ہیں، یہ پرفیکٹ اسکور ہے، اور ابھی اپنی ایک اکیڈمی چلاتا ہے اور بچوں کو یہ سمجھاتا ہے کہ آپ 100 سے 100 مارکیں کیسے لے سکتے ہیں۔ تو دنیا میں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے جس کو ویل از ناٹ انوینٹیڈ ہیئر۔ آپ کو میں نے پہلے بھی ایگزامپل دیا تھا کہ انڈیا کے کروڑ پتی پروگرام میں بہت سارے ایسے ذہین لوگ آتے ہیں جن سے دنیا پوری کے سوال پوچھے جاتے ہیں، لیکن وہ بھی کروڑوں روپے جیت جاتے ہیں اور 100% جواب دے جاتے ہیں۔ تو ایکسٹرا آرڈینری بچوں کو بلیم کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ زیادہ بچے جو ہیں وہ اپر کوارٹرنٹ یا کوانٹائل میں نہیں جاتے ہیں، لیکن جاتے ضرور ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ 38,000 میں آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ 100 بچے بھی نہیں ہوں گے جو ذہین ہوں گے، محنتی ہوں گے اور انہوں نے اپنی چیزوں کو پڑھا ہوگا۔ تو ہم گزارش کریں گے کہ ایف آئی اے اپنی بھلے انکوائری کرے، لیکن دوسری ٹیسٹ کے بعد اس انکوائری کو ضرور ری وزٹ کرے، چیک کرے۔ اگر آئی پی اے نے فیئر اور بہت ہی اچھا انتظام جو ہے وہ کر دیا سرکار نے، تو پھر وہ ٹیسٹ تو ایک ٹیسٹ کیس ہوگی، اور جن بچوں نے ہینکی پھینکی کی ہوگی، انفیئر مینس کیا ہوگا۔ انڈیا میں تو پورا ایک قانون بنایا گیا، اس میں 10 سال کی سزا رکھی گئی ہے، لاکھوں روپے کی فائن رکھا گیا ہے۔ تو کیا یہ ہماری جو آگے چل کے یہی ہوگا کہ پاکستان میں تعلیم کو بڑھانے کے بجائے ہم ایک اور لا لائیں گے اور اس میں جو بھی ایسے چیزوں کو انوالو ہوگا اس کو سزا دیں گے، لیکن روکیں گے نہیں؟ یونیورسٹیاں اپنا فول پروف سسٹم نہیں بنائیں گی، اپنی فیکلٹی کو جو ہے وہ اچھا نہیں کریں گے۔ البتہ ہم قانون کا سہارا تھوڑے ہی لیں گے۔ اکیڈمک پروگرامس شوڈ بی لیفٹ ود اکیڈمک کاؤنسل۔ ان کی سینیٹ ہے، ان کا سینڈیکیٹ ہے، ان کی جو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں انفیئر مینس کی، اور پھر ہر یونیورسٹی میں ایک لیگل ایڈوائزر ہوتا ہے، ایک وکالت پاس اور ایکسپیرینس لائر ہوتا ہے۔ وہ سارے کہاں گم ہیں؟ نہ پنجاب میں نظر آ رہے ہیں، نہ ہمیں سندھ میں، نہ اسلام آباد میں۔ ان کا کیا کام ہے؟ ان کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی لیگل ڈیفینس جو ہے اس کو اسٹرانگ کریں۔ اب آ جاتے ہیں کہ پاکستان میں جو ایم ڈی کیٹ ہے، اس سے ہیلتھ سسٹم یا ہماری ہیلتھ یا ایس ڈی جی گول ہے یا کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ آپ آج بھی اسپتالوں میں جائیں، ڈاکٹر صحیح ڈیوٹی نہیں کرتے ہیں۔ پولیو کا ایگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ 2 ملک ہیں جہاں پہ یہ پولیو کے قطرے صحیح نہیں پلائے جا رہے ہیں۔ ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم 124ویں نمبر پہ دنیا میں ہے، اور ہیلتھ ورک فورس یا پی این ایم فزیشین، نرسز اور مڈ وائف جہاں 44 چاہیے وہاں 15 ہیں ہمارے پاس، اور جی ڈی پی یا جی این پی کا جو بجٹ ہے وہ ہمارا 1 سے 2% تک بھی مشکل سے ہے، جو کہ 4% منیمم ہونا چاہیے، 5% ہونا چاہیے WHO کی جو ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جب آرمی کے 13 کالجز میں ایڈمیشن ہے، پنجاب میں KPK میں ہو رہے ہیں اور بلوچستان میں ہو رہے ہیں، تو سندھ کے بچوں کو بھی جلدی سے جلدی آئی پی اے اپنے ٹیسٹ کروا لے، اور اس میں بھی جو کوشش کی جائے کہ سارے میڈیکل کالجز میں سینٹر قائم کیے جائیں، اور کراچی میں جس طرح پہلے 2 سینٹرز تھے وہ بڑھ جائیں گے، سندھ میں بھی بڑھ جائیں گے، اور اسٹوڈنٹس کی رش نہیں ہوگی، کراؤڈ نہیں ہوگا، اور ہم سموتھلی اس ٹیسٹ کو کر سکیں گے۔ اب میں نے ایک مثال آپ کو فاگ کی دی تھی کہ پنجاب دھند میں پھنسا ہوا ہے، لاہور دھند میں اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جناب UHS میں اور دوسری یونیورسٹیوں میں وہاں ایسی بہترین ٹیسٹ کروائیے کہ کل جو ڈاکٹر آئیں گے وہ دھند کو بھی ختم کر دیں گے، وہ پولیو کو بھی ختم کر دیں گے، وہ ہمارے پاس نہ ہیپیٹائٹس ہوگی نہ بلڈ پریشر ہوگا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب ہم پانی تو پہلے ہی ہمارا خراب تھا، شہر پہلے ہی ہمارے انپلانٹ تھے، اب جو ہے وہ ہم بلیم کر رہے ہیں کہ جناب ہوا بھی خراب ہو رہی ہے۔
तो 15 होनी चाहिए 2.5 PM की जो लोवेस्ट वैल्यू नॉर्मल है। अब लाहौर में ये 1000 तक पहुँची है। मैंने खुद हैदराबाद की जो एयर देखी है तो वो भी तो 4 से 6 गुना जो है वो ख़राब नज़र आ रही है। कराची का भी यही हाल होगा। जब आपकी सांस लेने की हवा ही साफ़ नहीं है तो आप वहाँ MD कैट और ऐसे फैंसी टेस्टिंग जो है वो ले रहे हैं। पहले मरतबा भी मैंने बताया था कि MD कैट की मुखालफत भी है। दुनिया में कोई बहुत सारे मुल्क हैं जिसे मैंने मिसाल दिया था कि पोलैंड है, साइप्रस है, क्रोएशिया है, और उसके अलावा इवन UK में कुछ यूनिवर्सिटी हैं और मेडिकल के एडमिशन है जिसमें वो इंटरव्यू लेते हैं, कागज़ों को देखते हैं और अगर वो फिट है तो उसको एडमिशन MBBS में भी मिल जाती है। इसी तरह से जहाँ पे आप MD कैट को देख रहे हैं वहाँ आपको देखना चाहिए कि इसमें जो बायास हैं, जिसमें गरीब इलाके, गरीब बैकग्राउंड, और इस टेस्ट में जो है सारों से हम वही सवाल पूछ रहे हैं जिसका एक मिसाल दिया गया था कि टीचिंग टू द टेस्ट है कि सारी यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस यही पढ़ाएंगी जाके, क्योंकि उनकी टेस्ट में जो है अगर बड़े स्कोर आ गए तो उनके इदारे को बड़ा जो है वो एक इनाम मिल जाएगा, बड़ा नाम हो जाएगा। बाकी जो पढ़ाई है वो आप नहीं करेंगे। और ये टेस्ट जो है वो जो क्रिटिकल स्किल है, एनालिसिस है, टीम वर्क है, इथिकल इश्यूज हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन को कैसे डील करना है, और एक दूसरे से कोऑपरेशन और एम्पैथी, हमदर्दी कैसे करनी है। ये तो ये टेस्ट ही नहीं कर सकती, ये तो सिर्फ स्कोर दे देगी। तो हमें उम्मीद है कि इस टेस्ट की मुखालफत भी है तो इसको 2 मरतबा करें। लोकल टेस्ट करने में मेडिकल कॉलेज को पढ़ाएं, अनलॉक सीट को जो है वो खोलें, सारे पसमानदा इलाके जो फ्लड अफेक्टेड हैं, जो कैट अफेक्टेड हैं, पावर्टी अफेक्टेड हैं, उनको जो है वो सीटें दें और 2-3 कॉलेज आपको बलूचिस्तान और फाटा में बना के दें। और बार बार ये MD कैट का जो है वो हमें तकरीबन 1.5 बिलियन रुपीस का जो हर साल नुकसान हो रहा है और हमारा इमेज ख़राब हो रहा है, हमारा हेल्थ सिस्टम बेहतर नहीं हो रहा है। आप इसे अंदाज़ा लगाएं कि हमारे पास छोटे बच्चों की अमवात जो है वो 1 ऑफ द वर्स्ट है, तकरीबन 80 के बराबर है, ये 8 होनी चाहिए। और इसी तरह मलेरिया जो है वो हमसे ख़त्म नहीं हो रही, डेंगू ख़त्म नहीं हो रहा है, चिकनगुनिया ख़त्म नहीं हो रहा है, डायरिया ख़त्म नहीं हो रहा है। तो बाकी हम हेल्थ में क्या काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और FIA ने अमेरिका में एक बहुत अच्छे सहाफ़ी को भी इंटरव्यू किया है, लेकिन उसको चाहिए कि दूसरी टेस्ट होने दे और उसके बाद अपनी इंक्वायरी को इंटेंसिफाई करे विद कंपैरिजन द 2 टेस्ट। और इस बीच में बच्चों को स्ट्रेस, एंग्जाइटी में ना डालें। और यहाँ तक एक रिसर्च बता रही है कि ये बच्चे जो हैं ये ड्वार्फिज्म का शिकार हो जाएंगे, इनकी ग्रोथ हार्मोन जो है और इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाएगी और कल इनका जो है वो मुआशरे में एक जो कद-बुत है उस पर भी और ज़हनी सेहत पे भी जो है वो असर पड़ेगा। और इस टेस्ट की वजह से रूरल एरिया की जो बच्चियां हैं वो अब मेडिकल को छोड़ के दूसरे किसी प्रोफेशंस में जाएंगी। और उम्मीद है कि हमारी जो हुकूमत है वो इस टेस्ट को जो अगले 20 दिनों में होनी है इतना बेहतर करेगी कि हमें कोई शिकायत नहीं होगी और बच्चों को इंसाफ मिलेगा। और हमारे जो मेडिकल का मसला एडमिशन का है ये ज़्यादा देर नहीं रुकेगा। हम कोर्टों से तो गुजारिश करेंगे कि वो एकेडमिक काउंसिल्स, सिंडिकेट्स और बोर्डों की जो वेटेज है उसको जो 50% 12 साल की तालीम को दिया है और 3 घंटे की टेस्ट को 50% दिया है, इसको कम करें। MD कैट की वेटेज को और बोर्डों की वेटेज को ज़्यादा करें और बोर्डों में भी जो इम्तिहान हो वो फेयर, ट्रांसपेरेंट हो। और चाहे जिस बोर्ड में भी कोई गड़बड़ नज़र आए उसके चेयरमैन को भी इसी तरह से कोर्टों में जो है और FIA में बुलाया जाए। FIA क्यों सिर्फ जो है इस टेस्ट को 50% MD कैट वाली मार्कों को देख रही है, बोर्ड के जो 50% मार्किंग हैं वहाँ पे भी इंक्वायरी को बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर हुसैन बसकोला के यूट्यूब चैनल से आपको
آج اتنا ہی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ٹیکنالوجی جب FIA کے پاس اتنی ہے کہ وہ پیپر لیک کو منٹ اور سیکنڈ میں دیکھ رہی ہے، تو اس کو لوگوں کو نوٹس نکالنے، پوچھنے، ٹیلی فون کرنے اور ان کے پیچھے دوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ دے شوڈ یوز دیئر ٹیکنالوجیکل اسکل، اور جو پن پوائنٹ ہو ان کو جو ہے اپنے قانون کی گرفت میں لائیں، لیکن بچوں کو ٹیسٹ دیں، تیاری کرنے کا اور بریدنگ اسپیس دیں۔ خدا حافظ۔